بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طیف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سارہ بانو اور یہ اردو کا لیکچر جماعت پنجم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے سبق بھائی کے نام خط پڑھائی کی، مشکل الفاظ کے معنی جانے۔ آج ہم سبق بھائی کے نام خط کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات پڑھتے ہیں۔ یہ مشقی سوالات آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر موجود ہیں۔ بھائی کے نام خط کی مشق۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب ساتھ رکھی ہوگی۔ ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھولیں، جس پر سبق بھائی کے نام خط کے مشقی سوالات موجود ہیں۔ آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھول لیا ہوگا، تو ہم سبق بھائی کے نام خط کے مشقی سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، احسن کس شہر میں رہتا ہے؟ احسن کس شہر میں رہتا ہے؟ اس کا جواب ہے، احسن لاہور میں رہتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، کمپیوٹر لیب میں کتنے کمپیوٹر ہیں؟ کمپیوٹر لیب میں کتنے کمپیوٹر ہیں؟ جواب، کمپیوٹر لیب میں بہت سے کمپیوٹر ہیں۔ سوال نمبر 3، کمپیوٹر کی اسکرین کو کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کی اسکرین کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، کمپیوٹر کی اسکرین کو مانیٹر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کمپیوٹر کا دماغ کسے کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کا دماغ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ کہتے ہیں۔ سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، احسن نے خط کس کو لکھا؟ احسن نے خط کس کو لکھا؟ احسن نے خط اپنے بھائی کو لکھا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھے مختصر سوالات کے مختصر جوابات جو کہ ہم نے کمپیوٹر کے بارے میں بھائی کے نام خط کے عنوان سے اپنے سبق میں پڑھے۔ آسانی سے آپ نے اس کے جواب جان لیے ہوں گے، کیونکہ بھائی کے نام خط جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں کمپیوٹر کے بارے میں ہمیں پوری معلومات دی گئی ہے، تو اسی کے بارے میں یہ سوالات تھے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر مشقی سوالات۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں، یعنی سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کے درمیان میں خالی جگہ ہے جس کو ہم نے مناسب الفاظ لگا کر پر کرنا ہے۔
الف، میں یہاں ڈیش میں خیریت سے ہوں. میں یہاں ڈیش میں خیریت سے ہوں. ڈیش یعنی خالی جگہ. اب خالی جگہ میں ہم لفظ لکھیں گے لاہور. یعنی میں یہاں لاہور میں خیریت سے ہوں. لاہور شہر کا نام ہے کیونکہ احسن نے اپنے بھائی کو خط لکھا تھا اور اس میں ہاسٹل کا بھی ذکر تھا، تو ہم لاہور یا ہاسٹل لکھیں گے. یعنی میں یہاں ہاسٹل میں خیریت سے ہوں یا میں یہاں لاہور میں خیریت سے ہوں. دونوں جواب ہمارے صحیح ہوں گے. جزبے، ہر بچہ ایک ڈیش کمپیوٹر استعمال کرتا ہے. ہر بچہ ایک ڈیش کمپیوٹر استعمال کرتا ہے. اب ڈیش کی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے؟ 1 گھنٹہ. یعنی ہر بچہ 1 گھنٹہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے. تو ہم نے خالی جگہ کس لفظ سے پر کی؟ 1 گھنٹہ سے. یعنی 1 گھنٹہ لگا کر یہ فقرہ ہم مکمل کریں گے یا یہ جملہ ہم مکمل کریں گے. ہر بچہ 1 گھنٹہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے. جز جیم، لیب میں ڈیش کی سہولت بھی ہے. لیب میں ڈیش کی سہولت بھی ہے. ڈیش خالی جگہ پر ہم لفظ لکھیں گے انٹرنیٹ. لیب میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے. جز دال، انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی ڈیش کہا جاتا ہے. انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی ڈیش کہا جاتا ہے. خالی جگہ میں ہم لکھیں گے رو. ڈیش یعنی خالی جگہ، اس پر ہم لفظ لکھیں گے رو. اس طرح سے مکمل ہوگا یہ فقرہ کہ انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی روح بھی کہا جا سکتا ہے. جز دال ہے ہمارا، انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی روح بھی کہا جا سکتا ہے. جز ہے، ای میل کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیش چند سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں. اب خالی جگہ میں آئے گا پیغامات. میسج یعنی پیغامات. ای میل کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغامات چند سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں. تو یہ ہو گئے ہمارے خالی جگہ. یعنی ہم نے مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کی ہے. آگے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. یعنی یہاں کچھ جملے دیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں 4 آپشن دیے گئے ہیں. ان میں سے جو صحیح آپشن ہے ہم نے اس پر ٹک لگانا ہے. الف، انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی ڈیش کہا جا سکتا ہے. انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی ڈیش کہا جا سکتا ہے. اب یہ 4 لفظ ہیں ہمارے پاس: روح، تصویر، زبان، آنکھ. تو صحیح اس کا جواب کیا ہے؟ روح. انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی روح کہا جا سکتا ہے. جزبے، سی پی یو کمپیوٹر کو ڈیش کرتا ہے. سی پی یو کمپیوٹر کو ڈیش کرتا ہے. ہمارے پاس 4 آپشن ہیں: ٹھیک، استعمال، خراب، کنٹرول. اس کا صحیح جواب ہے کنٹرول. ہم نے کہاں ٹک لگانا ہے؟ کنٹرول پہ. یعنی سی پی یو کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے. جز جیم، پرنٹر کے ذریعے ہم ڈیش حاصل کرتے ہیں. پرنٹر کے ذریعے ہم ڈیش حاصل کرتے ہیں. آپشن ہے
تصویر، پرنٹ، کتاب، کاغذ. صحیح جواب ہے پرنٹ. ہم نے کہاں ٹک لگانا ہے؟ لفظ پرنٹ پہ. پرنٹر کے ذریعے ہم پرنٹ حاصل کرتے ہیں. ابھی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 39 کھولیں. صفحہ نمبر 39 پر ہے ہمارا سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. یہاں ہمیں کچھ لفظ دیے گئے ہیں جن کے ہم نے جملے بنانے ہیں. لفظ ہیں حالات، اکیلا، فائدہ، حکم، صفحہ. یہ 5 لفظ دیے گئے ہیں ہمیں. ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں، یعنی ان الفاظوں کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. ہمارے پاس پہلا لفظ ہے حالات. حالات. حالات کا جملہ ہم اس طرح سے بنائیں گے: آج کل شہر کے حالات اچھے ہیں. الفاظ ہے ہمارے پاس حالات اور اس کا جملہ ہے آج کل شہر کے حالات اچھے ہیں. اگلا لفظ ہے اکیلا. اکیلا. اس کا جملہ ہے احمد گھر میں اکیلا رہتا ہے. احمد گھر میں اکیلا رہتا ہے. آگے ہے فائدہ. فائدہ. اس کا جملہ ہے علم عمل کے بغیر بے فائدہ ہے. علم عمل کے بغیر بے فائدہ ہے. پھر ہے حکم. جملہ ہمیشہ بڑوں کا حکم مانو. ہمارا اگلا الفاظ ہے صفحہ. صفحہ. اس کا جملہ ہے احمد نے کاپی کا صفحہ پھاڑ دیا. احمد نے کاپی کا صفحہ پھاڑ دیا. یہ الفاظ اور جملے ایک دفعہ میں پھر پڑھتی ہوں. حالات، آج کل شہر کے حالات اچھے ہیں. اکیلا، احمد گھر میں اکیلا رہتا ہے. فائدہ، علم عمل کے بغیر بے فائدہ ہے. حکم، ہمیشہ بڑوں کا حکم مانو. صفحہ، احمد نے کاپی کا صفحہ پھاڑ دیا. یہ ہو گیا ہمارا سوال نمبر 4. صفحہ نمبر 39 پہ آپ کی اردو کی بک کا صفحہ نمبر 39 جس پر ہم یہ مشقی سوالات حل کر رہے ہیں. امید ہے آپ صفحہ نمبر 39 پہ دیکھ رہے ہوں گے. آگے ہمارا سوال ہے سوال نمبر 5. اس سبق میں 2 الفاظ اور احتیاطاً تنوین یعنی 2 زبر کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. آپ درج ذیل الفاظ میں تنوین استعمال کیجئے اور نئے الفاظ بنائیے. یہاں ہے عادت، تو ہم اوپر 2 زبر ڈال کے اس کو بنائیں گے عادتاً. فطرت، فطرتاً. شرع، شرعاً. غالب، غالباً. پھر ہے سوال نمبر 6. وہ الفاظ جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوں حرف ندا کہلاتے ہیں. ہمارا سوال نمبر 6 ہے وہ الفاظ جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوں
حرف ندا کہلاتے ہیں۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، پکارنا۔ تو ندا کے لفظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کو مخاطب کرنا، کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حرف گرامر کی زبان میں وہ الفاظ حرف ندا کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے لوگو، مسلمانوں، ارے بھائی، دوستو، بچوں۔ ہم روزمرہ استعمال میں یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی کسی کو جب مخاطب کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لوگوں، مسلمانوں، یا پھر جب ہم آپس میں دوست بہن بھائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے کلمات میں، اپنی گفتگو میں کہتے ہیں ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تو ہم نے اس طرح ارے بھائی کر کے سامنے والے کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ اسی طرح دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں دوستو۔ جب ہم بولتے ہیں دوستو تو جو ہمارے سامنے ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی طرف کسی کو متوجہ کرنے کے لیے جو مخاطب کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ حرف ندا کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایک ٹیچر یا استاد کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ بچوں کو بھی اسی طرح سے مخاطب کر کے ان کی توجہ حاصل کرتا ہے، بچوں۔ تو ایسے الفاظ حروف ندا کہلاتے ہیں، یعنی کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے جب ہم کوئی الفاظ بولتے ہیں، جو الفاظ ہم بولتے ہیں وہ الفاظ حروف ندا کہلاتے ہیں۔ مثلا لوگوں، مسلمانوں، ارے بھائی، دوستوں، بچوں۔ ان حروف کے سامنے لگائی گئی علامت، اب جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو مخاطب کرنے کے بعد جو علامت، یہ والی علامت لگائی جاتی ہے، اس کو ندائیہ کہتے ہیں۔ یہ جو علامت ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کسی کو مخاطب کر کے بلانا، کسی کو مخاطب کر کے بات کرنے کے بعد جب لکھنے میں ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جب آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے، اس کو ندائیہ کہتے ہیں۔ آپ درج الجمل میں یہاں حروف ندا کے سامنے ندائیہ کی علامت لگائیے۔ یہ ندائیہ کی علامت ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس جملے کے سامنے آخر میں یہ علامت ہوگی وہ جملہ کیا ہوگا؟ جملہ ندائیہ یا جملہ ندا۔ اب یہاں ہمارے پاس ہے الف، دوستو آؤ سیر کو چلیں، ہم آخر میں یہ علامت لگا دیں گے۔ پھر ہے بچوں بھاگو بارش آ گئی، یہ علامت ہے ندائیہ کی۔ ارے بھائی میری بات سنو، لوگوں میری بات سنو، مسلمانوں ایک ہو جاؤ، یعنی اس میں ہم نے مختلف دوستوں کہہ کے مخاطب کیا، بچوں کہہ کے مخاطب کیا، ارے بھائی کہہ کے مخاطب کیا، لوگوں اور مسلمانوں، اور آخر میں جو ہم نے یہ علامت لگائی ہے اس کو علامت ندائیہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ حروف ندا اور علامت ندا کیا ہے۔ ابھی ہم اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 40 پہ دیکھتے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر ہے 7، صفحہ نمبر 40 پہ سوال نمبر 7 ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو فعل کہلاتا ہے، جبکہ کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے، اور جس پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفعول کہا جاتا ہے یا وہ مفعول کہلاتا ہے۔ اب اس سوال میں ہمیں فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فعل کیا ہوتا ہے، یعنی فعل
ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا ظاہر ہو وہ کیا کہلائے گا؟ فعل. فعل کے لفظی مطلب بھی کام کے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا ظاہر ہو کیا کہلائے گا؟ فعل کہلائے گا. جبکہ کام کرنے والا، یعنی فعل تو کام ہو گیا، اور کام کرنے والا جو اس کام کو کر رہا ہے وہ کہلائے گا فاعل. گرامر کی زبان میں کسی کام کا کرنا یا ہونا جو کلمہ ظاہر کرے وہ فعل ہوگا، اور جو کام کرنے والا ہوگا وہ فاعل کہلاتا ہے، اور جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو یعنی جس پر کوئی کام کیا جائے وہ مفعول کہلاتا ہے. یہ سادہ سی تعریف ہے فعل، فاعل اور مفعول کی. یعنی کسی کام کا کرنا ہونا ظاہر ہو وہ کلمہ فعل کہلائے گا، اور جو کام کرنے والا ہوگا وہ فاعل کہلاتا ہے، اور جس پر کام کیا جائے یا جس پر کوئی فعل واقع ہو وہ مفعول کہلاتا ہے. مثلا احسن نے خط لکھا. احسن نے خط لکھا. اس مثال میں احسن فاعل ہے، لکھا یعنی احسن نے کیا کام کیا؟ لکھا. لکھا جو ہو گیا وہ اس کا فعل ہوا یعنی کام ہوا، اور خط یعنی جس کو لکھا گیا، جس پر کام کیا گیا وہ مفعول ہے. یعنی احسن فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور جو اس نے کام کیا کون سا کام کیا؟ خط لکھا. لکھا جو ہے وہ اس کا فعل ہے، اور جس پر واقع ہوا وہ کیا ہے؟ خط، وہ مفعول ہے. اب دی گئی مثال کے مطابق فعل، فاعل اور مفعول الگ الگ کیجئے. اب یہاں جملے دیے گئے ہیں، جملے ہیں، پھر فاعل، فعل اور مفعول اس میں الگ الگ کرنا ہے ہم نے. پہلا ہمارے پاس جملہ ہے عرفہ نے سیب کھایا. عرفہ ایک نام ہے. عرفہ کون ہو گیا؟ کام کرنے والا. اس نے کیا کام کیا؟ کھایا. کیا کھایا؟ سیب. تو عرفہ فاعل، فعل اس نے کھایا، اور مفعول سیب. احمد نے کتاب خریدی. کام کرنے والا کون ہے؟ احمد. احمد فاعل ہے، اس نے کیا کام کیا؟ خریدا. کچھ خریدا یعنی خریدی. جو کام کیا فعل ہے جو اس کا وہ ہے خریدی، اور کیا؟ کتاب. کتاب جو ہے وہ مفعول ہے. آگے ہے طلحہ نے اخبار پڑھا. طلحہ فاعل ہو گیا یعنی کام کرنے والا. کیا کام کیا؟ پڑھا. فعل اس کا کیا ہے؟ پڑھا. اور کیا؟ وہ مفعول اخبار. یعنی طلحہ فاعل، اس کا فعل ہے پڑھا، اور اخبار جو ہے وہ مفعول. آگے طلال نے دودھ پیا. طلال فاعل ہو گیا، پیا ان جو اس نے کام کیا پیا وہ فعل ہو گیا، اور کیا پیا؟ دودھ، وہ مفعول. شمیلہ نے جوتے خریدے. شمیلہ فاعل، فعل جو ہے اس نے خریدے، جو خریدنا اس کا وہ اس کا فعل ہے، اور کیا؟ جوتے. یعنی شمیلہ فاعل، خریدے فعل، اور مفعول کیا ہے؟ جوتے. امید ہے ان مثالوں سے آپ کو فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہمارا سوال نمبر 8، حروف عطف. واو اور، یعنی وہ حروف ہیں، حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملائیں. جب ہم دو جملوں یا دو اسموں کو آپس میں ملاتے ہیں تو درمیان میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ یا واو لکھتے ہیں یا اور. اب اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے، مثلا دل و دماغ. دل و دماغ اس کے لفظی مطلب ہوں گے دل اور دماغ. یعنی ہم نے دل اور دماغ کو ملایا کس سے؟ واو سے. اور یہ واو کیا ہے ہمارے لیے؟ حروف عطف. کی بورڈ اور ماؤس. کی بورڈ اور ماؤس
یعنی کی بورڈ اور ماؤس کو ہم نے ملایا تو اس میں اور لگا کر ہم لکھ دیتے ایسے کی بورڈ ماؤس، تو فکرہ مکمل نہیں ہوتا، یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کی بورڈ اور ماؤس، یعنی کی بورڈ کو اور ماؤس کو ہم نے ملایا، کیا لگا کہ اور، یہ اور جو ہے ہمارے پاس حروف عطف ہے۔ واو کے استعمال سے دی گئی مثال کے مطابق مرکب الفاظ بنائیے۔ اب یہاں پر دیکھیں مفرد الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو مرکب یعنی ہم نے ان کو حروف عطف لگا کر مرکب میں تبدیل کرنا ہے۔ اب پہلے ہمارے پاس جو ہے اس میں باکس بنے ہوئے، اس میں مفرد جو الفاظ کے باکس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے شام سحر۔ شام سحر پڑھنے میں بھی عجیب لگتا ہے، سننے میں بھی۔ جب ہم اس کو مکمل کریں گے حروف عطف لگا کر، پھر ہم بولیں گے شام و سحر، یعنی شام اور سحر۔ شام کا مطلب شام اور سحر کا مطلب صبح، یعنی شام اور صبح۔ تو واو جو ہے اور کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے کیا ہوگا، ہم نے واو ہمارے پاس کیا ہے، حروف عطف ہے، حروف عطف لگا کر ہم نے مفرد الفاظ کو مرکب الفاظ میں تبدیل کیا۔ آگے گل بلبل، جب ہم مرکب میں بنائیں گے تو لکھیں گے گلو بلبل، گل لو بلبل، یہاں بھی ہم نے واو لگائی یعنی حروف عطف لگایا۔ ملک قوم، بولنے میں بھی عجیب لگ رہا ہے اور سننے میں بھی، اور یہ مکمل مرکب میں کس طرح سے ہوگا، ملک اور قوم، ملک اور قوم، اور حروف عطف لگا کر ہم نے اس کو مرکب کیا۔ گل خار، سوری اس سے پہلے ہے شمس قمر، شمس قمر، شمس یعنی سورج، قمر چاند، شمس قمر۔ اور مرکب میں جب ہم لکھیں گے حروف عطف لگا کر تو ہم لکھیں گے شمس و قمر، یعنی سورج اور چاند، سورج چاند۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، سورج اور چاند، جیسے ہم بولیں گے شمس و قمر یعنی سورج اور چاند، تو اس طرح مرکب میں مکمل ہوتا ہے حروف عطف لگا کر۔ پھر ہے گل خار، گل پھول، خار کانٹا، مرکب لکھیں گے تو حروف عطف لگائیں گے، گل و خار یعنی گل پھول اور کانٹے۔ مکمل ہمارا فکرہ کیسے ہوتا ہے، یعنی پھول کانٹے، اس طرح نہیں بلکہ جب عطف لگائیں گے حروف عطف لگے گا واو، گل و خار یعنی پھول اور کانٹے۔ اچھا برا، اچھا اور برا، یعنی جب حروف عطف کا اور لگائیں گے تو وہ الفاظ مرکب بن جائے گا، اچھا اور برا۔ تو واو اور لگا کر جب ہم دو جملوں کو یا جو اسموں کو ملاتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں، حروف عطف کہلاتے ہیں۔ یہ تھا ہماری مشق تھی سبق بھائی کے نام خط کی۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سوالوں کے جواب سمجھ لیے ہوں گے۔ ہم نے جملے بھی کیے اور ہم نے کچھ گرامر کے سوال بھی کیے جو کہ بہت آسان تھے۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے۔ اب آپ کے گھر کا کام ہے فعل کی تعریف لکھیں۔ ابھی ہم نے پڑھی ہے نا فعل، فاعل اور مفعول، تو آپ نے صرف اپنی کاپی پر فعل کی تعریف لکھنی ہے اور اس کی سادہ سی 7 مثالیں بھی لکھنی ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔